ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر قانون جناب رانا ثناءاللہ. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. رانا صاحب طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ جی میں بالکل خیریت سے ہوں. تھکے تھکے لگ رہے ہیں. ہاں جی ضمنی الیکشن سے فارغ ہوئے ہیں اس لیے بھاگ دوڑ میں تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے. ضمنی الیکشنز بہرحال آپ نے جیت لی ہے. جی ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آپ نے بھی دیکھا اور ہمارے مخالفوں نے بھی دیکھا اور جو سونامی کی باتیں کرتے تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ ہم نے سویپ کیا ہے اللہ کے فضل سے. رانا صاحب ضمنی الیکشن تو رولنگ پارٹی جیت ہی جایا کرتی ہے. رانا صاحب جواب دیں نا. میں نے کہا کہ ضمنی الیکشن تو رولنگ پارٹی جیت ہی جایا کرتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا میدے کے پیڑے جیسا منہ ہے. وہ بھی آپ چونکہ سرخ و سفید ہیں اس لیے میں نے میدا کہا ورنہ میں آٹا بھی کہہ سکتا. رانا صاحب یہ کیا طرز تخاطب ہے؟ آپ زیادہ اردو بول کے مجھے متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ کا کیا خیال ہے مجھے یہ طرز تخاطب کا مطلب نہیں آتا؟ اچھی طرح جانتا ہوں میں آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کے طرز تخاطب کو بھی. رانا صاحب ان لوگوں سے آپ کی مراد غالباً گورنر پنجاب لطیف کھوسا ہے. اس شخص کا تو جنید صاحب میرے سامنے نام ہی نہ لیں. وہ کیوں؟ اس طرح کے بندے میلے کے ڈرامے میں پاٹے خاں کا رول کرتے ہیں. ایسے بندے کو گھر میں رنگ کرنے کے لیے لگا دے تو ہر کوٹ کے بعد کہتا ہے کہ باؤ جی سوک کے ڈارک ہو جائے گا. یہ کھوسے جیسے بندے طوطے ٹیم کر کے بیچتے ہیں. طوطے ٹیم کر کے اور اچھے بھلے آسٹریلیا کے طوطے کو پنجابی میں گالی سکھا دیتے ہیں. پھر اور لوگوں سے مراد آپ کی راجہ ریاض صاحب ہوں گے آپ کے مخالف. جنید سلیم صاحب آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا یا اریٹیٹ کرنے کے لیے بلایا؟ کیا ہو گیا؟ یہ ہے کو بندہ میرے انٹرویو میں ذکر کرنے والا؟ اس طرح کے بندے فلم میں ڈانگ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور سگا بھائی بھی ڈائریکٹر ہو تو ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان اگلے سین ہی چوکاٹ ہی نہ دے. کسی اچھے بندے کا ذکر کریں. چار دوست ڈرائی فروٹ کھا رہے ہوں تو ایسے بندے کو اخروٹ توڑنے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. توڑی یار. اس طرح کا بندہ تو سردیوں میں رو لگا لیتا ہے اور سارا دن ایک گلاس نہیں بکتا پھر رات کو اکیلا بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے یار گورنمنٹ نہیں ٹھیک. وہ لوگوں کو سیانا لنگ دا دس دا ہے سردیاں چ یخنی لائی دی ہے گرمیاں چ رو لائی دی ہے. اور اگر ایسا بندہ یخنی لگا لے تو ساری خود ہی پی جاتا ہے. طاقت والی چیز میں بیچاں کیوں؟ اس طرح کے بندے ہر گلی میں تھڑے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر موٹر سائیکل والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اگو گلی بند ہی. بند ہوگی تو وہ موڑ کے لے آئے گا موٹر سائیکل. تمہیں کیا ضرورت ہے ہر بندے سے ہمیں واقفیت بنانے کی؟ اچھا رانا صاحب راجہ ریاض نے تو کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ فیصل آباد سے الیکشن لڑیں گے نہیں یہ لاہور جا کے الیکشن لڑیں گے. مجھے پتہ ہے اسی لیے تو اس کو یہ جگتے لگا رہا ہوں. اس طرح کے بندے میاں نواز شریف صاحب کے پاس بیٹھ کے ہیر سنا رہے ہوتے ہیں. ایسا بندہ لنڈے بازار میں اونچا اونچا بولتا جا رہا ہوتا ہے کو میرے نابدہ انگریز مرے ہیں کہ نہیں. ایسے بندے سوتے ہوئے بھی نظر والی اینک نہیں اتارتے کہ خواب صاف نظر آئے. بھائی سوچ ہی آپ کی گندی ہے تو خواب کس طرح صاف نظر آئے. رانا صاحب یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ بس بی بی یہ راجے اور کھوسے کا بیان سن کے مجھے اتنا ہی غصہ چڑھتا ہے. اچھا رانا صاحب میرے سوال کا تو جواب دینا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ فیصل آباد کی بجائے لاہور سے آگے الیکشن لڑیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ شروع کرنا رہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب دوستوں کی دعاؤں سے میں فیصل آباد سے ہی الیکشن لڑوں گا. یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ساری قوم دیکھے گی اور یہ راجہ اور کھوسا بھی دیکھے گے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ نواز لیگ فیصل آباد کے اندر زبردست دھڑے بندی ہے آپ کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فیصل آباد سے ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دینا. یہ آپ نے سنا ہے نا. جب میں سنوں گا تو اس بات کا جواب دوں گا. ویسے میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ میرے قائد محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب مجھے جہاں سے بھی کہیں گے میں وہیں سے الیکشن لڑوں گا. اگر وہ مجھے کہیں گے کہ فیصل آباد سے الیکشن لڑو تو میں فیصل آباد سے لڑ لوں گا. اگر وہ مجھے کہیں گے کہ لاہور سے الیکشن لڑو تو میں لاہور سے لڑ لوں گا. اگر وہ مجھے کہیں گے کھاڑے میں لڑو میں کھاڑے میں بھی لڑ لوں گا.
वैसे राना साहब पीपल्स पार्टी को तो छोड़े, लेकिन तहरीक इंसाफ तो आपको आइंदा इंतखाबात में टफ टाइम देगी। देखिए जुनैद साहब, तहरीक इंसाफ का तो मेरा ख्याल है अब जिक्र भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन ज़िमनी इलेक्शंस में हमने ये तहरीक इंसाफ का बोरिया बिस्तर गोल करके बगल में दे दिया। अब वो बेशक नान के जाए या दांत के, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हम तो अब अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन राना साहब, आप तहरीक इंसाफ की इस बात का क्या जवाब देंगे कि इमरान खान साहब का कहना है कि नून लीग जो है वो हर बात में हमारी नकल कर रही है, मसलन ये लैपटॉप स्कीम? तो लैपटॉप का तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक है? ये इमरान खान लैपटॉप पे बॉलिंग कराता रहा है। भाई लैपटॉप जो है वो एक साइंस की इजाद है, वो कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है। अगर हमने वो यूथ में तकसीम किया है तो इसमें उनको क्या तकलीफ है? उनके कहने का मकसद ये है कि आप यूथ को इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ। देखें जी, यूथ उनकी अकेले की नहीं, यूथ हमारी भी है, हमारी पार्टी में भी यूथ है, हमारे घरों में भी यूथ है। हमारे घरों में बच्चा को 65 साल का पैदा नहीं होता। हमारे बच्चे भी फीडर में ही दूध पीते हैं, वो होके में दूध नहीं पीते। अच्छा राना साहब, आज आपने कमाल की है, पीपल्स पार्टी के 4 एमपी तोड़ लिए। तोड़ लिए हैं, ये एमपी है या अमरूद है जी? वो खुद आ गए हैं, मोस्ट वेलकम। राना साहब, कहाँ गया वो आपका असूली सियासत वाला मौकफ? तो ये असूली सियासत पे ही आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो अपने असूलों पे स्टैंड लेके पीपल्स पार्टी छोड़ रहे हैं और हमारी तरफ आ रहे हैं। देखिए नून लीग में जो भी आता है वो असूली सियासत पे ही आता है। और जो आपको छोड़ के चला जाता है उसको दफा करें, जो छोड़ के चला ही गया उसकी की गल करनी। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।